اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک خاص حکم دیا گیا ہے۔ کس کا؟ خواتین اسلام کو پردے اور جلباب کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے۔ یہ حکم وہ ہے جو آپ خود اس پر عامل نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے خواتین اسلام کو جب جلباب اوڑھنے کا حکم ہے تو آپ کو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ خواتین کو یہ کہہ دیجئے۔ تو آپ کے توسط سے خواتین اسلام کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، وہ کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور کن کو کہہ دیں؟ مومنوں کی بیویوں کو، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ کیا کیا کریں؟ اپنے اوپر اپنی جلباب یدنینا کی کیفیت میں لے لیا کریں۔ اور کیوں کیا کریں؟ یہ اس لیے کیا کریں کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ اچھا، یہ یاد رکھنا کہ اگر اس حکم کی اطاعت میں تم سے کوئی کمی ہوئی، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، وہ ویسے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خواتین اسلام کو پردے کے حوالے سے ایک بڑا مفصل، ایک بڑا جامع، ایک بڑا وضاحت والا حکم دیا ہے، اور وہ حکم دیا ہے جس میں مفصل طریقے سے عورتوں کو، پیچھے جن کو کہا گیا تھا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ دیکھو تمہیں جن کو زینتیں اپنانے کی اجازت دی گئی، اوڑھنے پہننے کی اجازت دی گئی، جب اپنے گھروں سے نکلو گی یا غیر محرموں کے ساتھ معاملہ کرو گی تو اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا۔ زینتوں کو چھپانے کے لیے اب یہاں پر طریقہ کار سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک جلباب کو اپنا لو، اور جلباب کو ایک خاص طریقے سے اوڑھو، پہنو اور اڈاپٹ کر لو۔ قرآن کا کوئی بھی حکم، قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کا طریقہ، اصول تفسیر کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی قرآن کی آیت سے حکم اور میسج ڈرائیو کرنے کا طریقہ بہت سمپل، سیدھا سادہ ہے، اور ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے ترجمے کو دیکھا جاتا ہے۔ اہل زبان، گرامر، لینگویج سمجھنے والے اس کا با محاورہ، اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کا میسج سمجھ آ جائے۔ ہر زبان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ آپ انگلش کا کوئی جملہ پڑھتے ہیں اور انگلش کی کوئی بات پڑھتے ہیں یا آرڈر پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا مطلب سمجھ آ جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو عربی میں اللہ کے احکامات اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بھی پہلے اس کی عربک کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، گرامیٹیکلی انالائز کیا جاتا ہے، اس کے صرف و نحو، اس کے گرامر کے قوانین کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا صحیح ترجمہ ہو اور رسول اور حکم اور پیغام سمجھ آ جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر بات سمجھ نہ آئے، گرامیٹیکل انالیسس کے باوجود سمجھ نہ آئے، یا سمجھ آنے کے باوجود لوگ ماننے کو تیار نہ ہو، تو پھر اگلا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس کے معنی، اس کی تشریح مفسرین قرآن نے کیا کی۔ وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر لکھتے تھے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھی، وہ اس آیت کے بارے میں کیا بیان کرتے تھے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد اس قرآن کی آیت یا حکم کو سمجھنے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھنے کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کا جس کا ترجمہ یہ تھا، جس کی تفسیر یہ تھی، ان احکامات پر مشتمل آیت کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ارد گرد ان کے صحابہ، صحابیات، امہات المومنین اور اہل خانہ کا رویہ کیا تھا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے نا، یہی تین طریقے، ہر قرآن کی آیت، ہر قرآن کے حکم، حلال حرام، ڈو ڈونٹ پر ان کا اطلاق ہے۔ اس آیت کو بھی اسی انداز سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہم اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم تفسیر دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد صحابہ صحابیات کا طریقہ دیکھیں گے۔ ترجمہ کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں؟ آپ اپنی ازواج مطہرات کو کہتے ہیں۔ گویا جب بھی حکم آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا آغاز اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ ہی سے فرماتے تھے۔ یاد کریں جب سود کے احکامات آئے تھے اور آپ نے سود کے احکامات کا اعلان فرمایا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا، یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے اس کو باطل قرار دیتا ہوں۔
تو یہاں پر بھی جب جلباب کے اور پردے کے احکامات دیے جا رہے ہیں تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے کنہیں کہیں؟ ازواج مطہرات کو کہیں. یہ تو امت کی مائیں ہیں. پیچھے کہا گیا تھا کہ تو امت کے لیے رول ماڈل ہیں. تو سب سے پہلے امہات المومنین کو کہیں. پھر کو کہیں وبناتکا، اور جو آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فہرست ہم نے کل بھی پڑھی اور بات کی، ان کو بھی کہیں. کوئی سب سے پہلے حکم اور آرڈر اور اس کی اپلیکیشن آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہے. اور پھر کس کو کہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. نفی ہو گئی ان تمام معترضین کی جو اب تک کیا اعتراض کرتے تھے. پیچھے جب حکم آیا امہات المومنین کے لیے کہا ذالک اطہر لقلوبکم، کہ تم کیا کرو گے تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے. وصلوہن من وراء حجاب، تو حجاب کے آیات اور حجاب کے احکامات آنے کے باوجود لوگوں نے کہا یہ تو امہات المومنین کے لیے تھا، یہ تو اس دور کے صحابہ کرام کے لیے تھا، یہ آج کے لیے تو نہیں ہے. اور حجاب کے حکم کی نفی کر دی، حجاب کے حکم کے خلاف اعتراضات لگا دیے اور انکار کرنے کی توجیحات اور بہانے شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیے. میرا رب بڑا رحمان ہے، میرا قرآن بڑا فصیح البیان ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو کہیں، اپنی بیٹیوں کو کہیں. اور کس کو کہیں؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں کو بھی کہتے ہیں، تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے کہ یہ حکم صرف امہات المومنین کے لیے ہے، یہ حکم صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تمام مومن مردوں کی عورتوں کو کہہ دیجیے. یہ حکم کس کو ہے؟ نساء المومنین. جانتی ہیں آپ نساء المومنین کو؟ کیسی ہوتی ہیں؟ کہاں رہتی ہیں؟ وہ انٹارکٹیکا میں رہتی ہیں، آسٹریلیا میں رہتی ہیں، چاند پہ رہتی ہیں، کہاں رہتی ہیں؟ نساء المومنین کون ہے؟ کون مخاطب ہیں؟ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو مومن ہے نا، ان کے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان سب کو کہہ دو. اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والے جو مسلمان مرد ہیں نا، ان کے گھر میں ان کی مائیں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان تمام ہی کو کہہ دو. اب یاد رکھنا یہ حکم صرف امہات المومنین کے لیے نہیں ہے، یہ امت کی تمام مسلمان مردوں، عورتوں، مردوں کی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں اور ساری مسلمان عورتوں کے لیے. تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ وہ کیا کیا کریں. اللہ نے پیچھے انہیں کہہ دیا ہے، اللہ نے سورہ نور میں انہیں بتا دیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. دیکھو اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا. اور پھر وہ دائرہ کار بتا کے اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ تم کیا کرنا، تم تبرج نہ کرنا. تو اب یہ تمہاری ساری کی ساری مومنین کی جو عورتیں، ان سب کو کہہ دو کہ یہ کیا کریں؟ یدنینا. یدنینا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال، نون، واو. کل کے ترجمے میں تو بہت زیادہ پریکٹس آئی تھی نا اس کی. یدنینا، وہ کیا کریں؟ وہ نیچے کر لیں. اسی آرڈر میں ترجمہ یاد رکھیے گا. وہ کیا کریں؟ وہ عورتیں نیچے کر لیں. فعل امر ہے جمع مؤنث کو. وہ کیا کریں؟ دال نون واو کر لیں، نیچے کر لیں، جھکا لیں، پست کر لیں اور قریب کر لیں. سبحان اللہ. اپنی کسی ایک چیز کو وہ نیچے کریں، جھکائیں، پست کریں اور پھر قریب کر لیں. کہاں سے؟ علیہن، اوپر سے ان کے کندھوں کے اوپر سے، بازوؤں کے اوپر سے یا پاؤں کے اوپر سے، ان عورتوں کے اوپر سے، یعنی اپنے سروں کے اوپر سے کسی چیز کو نیچے کریں، جھکائیں، پست کریں اور قریب کر لیں. کس چیز کو کریں؟ اپنے اوپر سے. من جلابیبہن، من جلابیبہن. یہ جو ان کی جلابیب ہے نا، ان میں سے ایک حصہ لے کے یہ کام کر لیں. کچھ جلابیب ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اللہ نے ان کو پہننے کا طریقہ سکھایا ہے. یہ اپنی وہ جلابیب لیں اور ان کو اس طرح پہن لیں. سمجھ تو تبھی آئے گا نا حکم جب ہم سمجھیں گے کہ جلابیب کیا ہے. جلابیب جلباب کی جمع ہے. جلباب کس کو کہتے ہیں؟ میں اور آپ تو شاید نہیں سمجھ سکتے، لیکن عربی جاننے والے اور عربی سمجھنے والے سمجھیں گے کہ جلباب کس کو کہتے ہیں. جیسے میں اور آپ، ہمیں کوئی کہے دوپٹہ، آپ سمجھتے ہیں کہ دوپٹہ کیا ہے؟ آپ کو کہے کوئی کرتا، آپ سمجھتے ہیں کہ کرتا کیا ہے؟ اس کے 2 بازو ہوتے ہیں اور دھڑ پہ پہنا جاتا ہے. آپ کو کوئی کہے ساڑی، آپ کو کوئی کہے جین، سمجھتی ہیں نا؟ سب سمجھتی ہیں. اب عرب سمجھتے ہیں کہ جلباب کیا ہے. جلباب کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی گرامر کی کتاب کو کھول کے دیکھ لیجئے، کسی بھی عربی زبان کے ترجمے کی لغت کو نکال کے کھول کے دیکھ لیجئے. جلباب کس کو کہتے ہیں؟ جلباب لباس کے اس حصے کو کہتے ہیں جو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے. جلباب وہ لباس ہے جو لباس کے اوپر اوڑا جاتا ہے. کھلم کھلا، ڈھیلم ڈھیلا ہوتا ہے، چست نہیں ہوتا. اس کا کپڑا، اس کا فیبرک موٹا اور دویز ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا.
تو جلباب اب کیا ہے؟ کھلم کھلا، ڈھیلم ڈھیلا، موٹا سا، دوبیز سا، نان ٹرانسپیرنٹ، ایسا جو باریک نہیں ہے جس کو لباس کے اوپر اوڑا جائے گا، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ یہ سلا ہوا بھی ہو سکتا ہے، یہ انسلا بھی ہو سکتا ہے، یہ اسپیسیفائیڈ نہیں ہے، لیکن لباس کے اوپر پہنے جانے والا ایسا کپڑا جلباب ہے۔ اس جلباب کے لیے میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں کو کہو کہ جب یہ اپنے گھروں سے نکلیں، جنہوں نے اپنی زینتیں چھپانی تھی، جنہوں نے تبرج نہیں کرنا تھا، جنہوں نے غیر محرموں میں جانا تھا، تو وہ کیا کریں گی؟ اس دائرہ کار کے بیونڈ جب ان کا انٹریکشن ہوگا تو جلباب لیں، اپنی جلباب کو اپنے اوپر کریں، اور پھر من اس جلباب کو جس کو انہوں نے اوپر کیا اس میں سے ایک حصہ لے کے اس کو نیچے کریں، اس کو پست کریں اور اس کو قریب کریں۔ واللہ اتنی زیادہ پرفیکشن اور اتنی زیادہ باریکی اور اتنی زیادہ ڈیٹیل سے تو میرے رحمان رب نے نماز جو جنت کی کنجی اور دین کا ستون ہے نا، اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ نہیں قرآن میں بتایا اللہ نے۔ وَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، حافظوا علی الصلاۃ۔ کیا نماز نے ایسے بتایا کہ تکبیر کیسے کرنا؟ اپنی ہتھیلیاں ایسے رکھنا، اپنے ہاتھ ایسے رکھنا، قبلے کی طرف رکھنا، یا پھر ایسے باندھنا یا ایسے رکوع کرنا؟ نماز نے تو صرف وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہہ دیا۔ وہ تو مجھے حدیث اور سنت نے نماز کا طریقہ سکھایا، لیکن اللہ نے قرآن میں نماز کا طریقہ اتنی ڈیٹیل، اتنی پرفیکشن، اتنی باریکی اور اتنی پریسیجن سے نہیں سکھایا جتنا اللہ نے خاتون نے، مسلمان خاتون کو اپنی جلباب کو اپنے سطر اور اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اڑنے کا طریقہ سکھا دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس آیت میں اگر ہم عربی کو سمجھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور ہاتھ پکڑ کے اس کو جلباب کو اوڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ لو پہلے جلباب پہنو، پھر اس کو اپنے اوپر لے جاؤ، اپنے اوپر سے اس کو ذرا نیچے کرو، پھر اس کو اور جھکاؤ اور پھر اس کو اپنے قریب کر لو۔ بس صرف دو ہی کمیاں رہ گئی ہم پاکستانیوں کے لیے، ایک تو عربی میں کہہ دیا، میری اور آپ کی زبان میں قرآن کو نازل نہیں کیا، اور دوسرے صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ یہاں پن لگانا، یہاں پن لگانا، یا ایسے ٹائی کرنا، یا ایسے نوٹ کرنا، باقی سب کچھ ہی کر دیا۔ اللہ نے تو ہاتھ پکڑ کے اس کو اوڑھنے پہننے، وہ ایسے جیسے گھونگھٹ سا لیتے ہیں ویسے کر لو، سب کچھ تو بتا دیا، ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک سٹیپ بتا دیا۔ اب اس ساتھ اللہ نے وجہ بتا دی کہ تمہیں اس انداز میں اپنا جلباب اوڑھنے کو اس لیے کہا جا رہا ہے، ارے تم عورا ہو، میری خوبصورت مخلوق ہو، تم اپنی خوبصورت چیزوں کو کیسے رکھتی ہو؟ بتائیں، آپ کا جو سب سے قیمتی انمول سیٹ ہے اس کو کیسے رکھتی ہیں؟ کھلا رکھ دیتی ہیں ڈریسنگ ٹیبل پہ، اس کو اس کے ٹیشو میں لپیٹ کے، اس کو روئی میں لپیٹ کے اندر رکھتی ہیں نا، کہ کبھی کبھی اس کو پہنیں گی اور لوگ کبھی کبھی دیکھیں گے، اسپیشل اوکیزنز پہ پہنتی ہیں۔ اپنے بہترین عمدہ جوڑے کو کہاں رکھتی ہیں؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے یہی کہا، تم عورا ہو، تم چھپائی جانے والی چیز ہو، اور تم میری سب سے خوبصورت مخلوق ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جب اپنے گھروں سے نکلو، اور جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، ارے تاکے جانے والیوں، ایسے نہ نکلنا، ایسے اوڑھنا، ایسے اوپر کرنا، ایسے جھکانا، ایسے اپنے چہرے کے قریب کرنا، اور یہ اس لیے کرنا کہ تم پہچان لی جاؤ، تمہارا ڈریس کوڈ، تمہارا یہ لباس پہننے کا طریقہ تمہاری پہچان ہو، دور سے دیکھنے والا تمہارے اس لباس کی حیت، تمہارے لباس کی ساخت جس میں زینت کا اظہار نہیں ہے، وہ دور سے دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ ریجھنے والی، رجھانے والی نہیں ہے، یہ دعوت دینے والی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بد کردار، فحش خواتین کی فہرست سے الگ چھانٹ کے پہچان لی جائیں، معاشرے میں ہر فرد جب ان کو دیکھے تو پہچان لے کہ یہ شریف ذاتیاں ہیں، یہ با حیا ہیں، یہ با کردار ہیں، یہ اپنی عفت مآبی اور پاک دامنی کرنے والی ہیں، نہ کوئی نگاہ ان کی طرف بڑھے، نہ کوئی زبان ان کے ساتھ کھلے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بد کرداری اور کسی غلط کام کا ارادہ کرے، یہ پہچان لی جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہچان لی جائیں کا تصور یہ ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہوگا تو پہچان لی جائے، نہیں، یہ پہچان لی جائیں اپنی اٹھان اور اپنی حیت اور اپنے کردار کے حوالے سے، اس ڈریس کوڈ کی وجہ سے پہچان لی جائیں، یہ تو نساء المومنین ہے، کوئی ان کو بدی کے شائبے کے ساتھ ان کی طرف نہ بڑھے، وہ پہچان لی جائیں اپنے ڈریس کوڈ کی وجہ سے۔ اللہ نے مسلمان خواتین کو گھر سے نکلنے کا ڈریس کوڈ دکھا دیا۔ یہ تو اس کا گرامیٹیکل، انالیٹیکل ترجمہ اور بریک ڈاؤن ہے۔ ایک عام انسان کے لیے تو ایسے کھول کے جب ترجمہ بتایا جائے تو تفسیر کے مطالعے کے بغیر ہی ایمان آ جاتا ہے کہ اللہ نے چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، لیکن کہیں کہیں شیطان دلوں میں کجی بھی تو ڈال دیتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، تو قرآن کے ساتھ جوڑ کے ہدایت دیتا ہے،
اور اللہ ہمیں اپنی طرف سے ہدایت اور رحمت عطا فرما۔ اچھا جی، دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کا مطالعہ۔ ہم نے ترجمہ اینالائز کر کے دیکھا کہ اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ جلباب سے اپنا چہرہ ڈھانپ لو، گھونگھٹ ڈال لو، تاکہ تم پہچان کے ستائی نہ جاؤ۔ دوسرا حکم، دوسرا طریقہ، تفسیر۔ قرآن کی اس آیت میں مفسرین نے کیا لکھا ہے، اکابر مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ یہ وہ مفسرین ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لی۔ بڑے بڑے مفسرین قرآن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سنی، سیکھی، سمجھی، انہوں نے کیا کہا اس آیت کی تفسیر میں؟ محمد بن سیرین رحمت اللہ نے جب حضرت عبیدہ السلمانی سے سوال پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کو عبیدہ السلمانی یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن اپنی کچھ ذمہ داریوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت تفاسیر لکھی اور قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کی۔ اور اگر ہم تفسیر میں اور مفسرین قرآن کی صف میں شامل کریں تو یہ قاضی شریح کے ہم پلہ ہے۔ قاضی شریح بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، یہ بالکل انہی کے ہم پلہ بنائے جاتے ہیں۔ تو جب سیرین رحمت اللہ نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مدینہ آئے تھے اور پھر وہیں رہ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ نہیں آئے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بول کر نہیں، اپنے عمل سے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دی۔ انہوں نے ایک بڑی سی چادر لی، اس کو اپنے سر پہ اوڑا، کھلی سی بڑی سی ڈھیلم ڈھالی چادر لی، اس کو اپنے سر پہ اوڑا، اپنے چہرے پر لپیٹا اس شکل میں کہ ان کی ایک آنکھ کھلی رہی۔ یہ عمل کر کے دکھایا ایک بہت بڑے مفسر قرآن نے اس آیت کی تفسیر میں۔ اسی سے ملتی جلتی تفسیر ابن عباس کی بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حبر الامہ، اسکالر آف دا امہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں ایک دفعہ نہیں، اکثر روایات میں آتا ہے 4 دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کے فہم قرآن کی دعا کی تھی۔ الہی اس کو قرآن کا علم عطا فرما، اس کو دین کا فہم عطا فرما۔ یہ جن کے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو بوسہ دے کے، کبھی لعاب دہن ڈال کے، کبھی سینے سے لگا کر حضرت عبداللہ بن عباس کے حق میں جب آپ نے دعا کی تھی، یہ تفسیر بتاتے ہیں بالکل اسی سے ملتی جلتی۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، یہ کیا لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی کام سے اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کے اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ گھونگھٹ ڈال کے منہ چھپا کے صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ قتادہ، سدی، بہت بڑے مفسرین قرآن ہیں، وہ بھی یہی تفسیر لکھتے ہیں۔ یہ تابعین میں سے ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد جتنے بڑے مفسرین قرآن ہیں، بالاتفاق، میں پھر بتا رہی، متفقانہ رائے بالاتفاق کے ساتھ سب نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی۔ امام ابن جریر جامع البیان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کے نہ نکلیں۔ شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور ان کے سر کے بال کھلے ہوں، بلکہ انہیں اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا کر اپنے چہرے کو چھپانا ہے تاکہ کوئی ان کو چھیڑنے کی جرت نہ کرے۔ علامہ ابو بکر حساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں، جوان عورتوں کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت معابی کا اظہار کرنے کے لیے ان کو اپنا چہرہ چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ کوئی کسی طمع میں مبتلا نہ ہو۔ علامہ زمخشری الکشاف میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں اور اسے اپنے چہرے اور اس کی اطراف کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، یعنی اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے کے اوپر لٹکا کے اس کو اپنے چہرے کو سائیڈوں سے اور اوپر سے اچھی طرح سے ڈھانپ لیں۔ امام رازی، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا نام، تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان عورت یہ ثابت کر دے اپنا چہرہ چھپا کر کہ وہ بدکار عورتوں میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ چہرہ ستر میں شامل نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان عورت چہرہ ستر میں نہ ہونے کے باوجود جب چھپا کے اپنے گھر سے نکلے گی تو ایک نامحرم کے سامنے
اس سے کسی قسم کے توقع کی امید نہیں رہے گی. بڑی خوبصورتی سے اس کی ساری وضاحتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف اگر تفاسیر کا میں حوالہ دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مفسرین، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد بھی جید مفسرین قرآن نے اس آیت کی تفسیر میں بالاتفاق یہ کی رائے دی کہ اس میں خواتین اسلام کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا جی، تیسرا طریقہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ قرآن کے حکم کو سمجھنے کے لیے تیسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس حکم، اس ترجمے اور اس تفسیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل خانہ اور صحابہ اکرام کا رویہ کیا تھا. تو دیکھ لیجئے حکم دیے جانے والے گروہ کا حکم کا رویہ اس دور میں کیسا تھا. ازواج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کو جب یہ حکم دیا گیا تھا یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کا رویہ کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب ترین زوجہ محترمہ ہیں، واحد بیوی ہیں جو قماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازواج میں آئیں. ان کا رویہ کیا ہے؟ واقعہ کی طرف واپس پلٹے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کھلے میدان میں اپنے اوپر چادر ڈال کے لیٹ گئی تھیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں نے تب بھی کوٹ کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مجھے پہچانا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چہرے کے پردے کے احکامات کے اترنے سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا. یہ تھا امہات المومنین کا رویہ. اس آیت کے بعد یہ کھلے چہروں سے نہیں پھرتی تھی. اس آیت کے نزول کے بعد کوئی انہیں دیکھ کے پہچان نہیں سکتا تھا. اگر کسی نے پہچانا تھا تو اس آیت کے نزول سے پہلے جب ان کے چہرے کھلے تھے تو اس چہرے پر نگاہ کی وجہ سے پہچانی گئی تھی. انہوں نے وضاحت کر دی. اگر یہ وضاحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ کی ہوتی تو شاید ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا امت کے لیے. اب پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی موقع کے لیے مزید وضاحت کی تھی کہ جب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پیچھے رہ گئی ہیں، ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے، اپنی اونٹنی بٹھا دی تھی، تو ام المومنین نے کیا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی تھی. امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن کی تفسیر بتانے کے لیے، تاکہ قیامت تک امت کی ماؤں، بیٹوں، بہنوں کو کوئی شک نہ رہ جائے کہ ایک نامحرم کی موجودگی میں ایک مسلمان عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنے کا تصور امہات المومنین کی سنت سے ثابت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حج کا واقعہ بتاتی ہیں. ہم نے کتاب الحج میں بھی پڑھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھولا جاتا ہے. حکم ہے خواتین کے لیے احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے. یہ کیا بات؟ بس اوقات یہ بھی ایک فتنہ بن جاتا ہے اور لوگ یہی ایشو ریز کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ حج میں اور نماز میں تو چہرہ کھولنے کا حکم ہے. بھلا یہ کیا ہوا کہ عام حالت میں چہرہ کور کرنے کا حکم ہے؟ حج میں جہاں اتنی دنیا کی خدا اور خدا کی خلقت ہوتی ہے وہاں تو عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہوتا ہے. حج میں صرف جتنی دیر ایک عورت احرام کی حالت میں اتنی دیر اس کو چہرہ کھولنے کا اسپیسیفک حکم ہے. باقی سارے ایام حج میں نہیں ہے. صرف جتنی دیر وہ احرام کی حالت میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے صرف اتنے دنوں کے لیے ہے. اور ڈھونڈنے والے، قجی ڈھونڈنے والے کس طرف چلتے ہیں؟ شیطان کے پیچھے چل کے اس میں سے چہرے کے کھولنے کا حکم نکالتے ہیں. حالانکہ کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ احرام کی وہ حالت جس میں اپنے ساتھ شوہر کو بھی چھونا اس بیوی کے لیے جائز نہیں، جس میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، رفث سے منع کر دیا گیا، جس میں شہوت کا کوئی تصور ہی نہیں، جس میں کوئی بدنظری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے احرام والے شخص کے لیے. اس حالت میں چہرہ کھولا گیا اسپیسیفائڈ فار دوز 3 days. اور اس کے بعد پھر ڈھانپ دیا جاتا ہے. لوگ کجی سے کھلے چہرے کا جواز اس احرام سے نکالتے ہیں، حالانکہ اسی حکم سے چہرے کے پردے کا اصل حکم نکلتا ہے. اللہ نے جب خاص کہہ دیا کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا واضح مطلب ہے کہ وہ چہرہ جو تم عرف عام میں عام حالت میں ڈھانپ لیتے ہو اس کو احرام میں نہ ڈھانپو. ارے اللہ کی بندیوں، اگر عام حالت میں بھی کھلا ہوتا تو پھر احرام کے لیے خاص حکم کیوں آتا؟ یہ خاص کیوں کہنا پڑتا؟ چہرہ تمہارا عام حالتوں میں بھی کھلا ہے نا، بس اس کو احرام میں بھی کھلا رکھو. Why specifically was it needed? No. اگر عام حالتوں میں ڈھانکا ہے تب ہی کہنے کی ضرورت ہے کہ جیسے عام حالتوں میں ڈھانکتی ہو اللہ کے گھر جا کے ویسا نہیں بھی ڈھانکو گی تو محفوظ رہو گی.
اور تمہاری طاقت، تمہاری صلاحیت، اتنا رش ہے، اتنا بھیڑ ہے، اتنا ہجوم ہے، اتنا ہنگامہ ہے، اتنے اسپیسیفائیڈ پیریڈ کے لیے اس چہرے کو کھولنے کا حکم دے دیا گیا. بالکل وہی میں بس اوقات کی مثال دیتی ہوں، شاید یہ کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. آپ دیکھیں کہ 2 بوتلیں ہیں، ایک کا ڈھکن کھلا ہے اور ایک کا ڈھکن بند ہے. میں کس کے لیے کہوں گی کہ ڈھکن کھول دو؟ جس کا ڈھکن کھلا ہے میں اس کے لیے کہوں ڈھکن کھول دو، میں احمق نہیں لگوں گی؟ مجھے کہنے والا کہے گا تو پہلے ہی کھلا ہے. جو ڈھکن بند ہے میں اسی کو کہوں گی نا یہ ڈھکن بند ہے، اس کو کھول دو. تو وہی بات ہے، یہ چہرے پہ جو پردہ تمہارا عام حالتوں میں ہے، اس کو احرام کی حالت میں کھول دینا، اس کو نماز کی حالت میں کھول دینا. تمہاری کیفیت فرق ہے، تمہاری حالت فرق ہے. ارد گرد ویسے ہی تم احرام کی حالت میں پہچانی جا رہی ہو، ستائی نہیں جاؤ گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم جب احرام کی حالت میں تھے اور قافلے والے کچھ نامحرم لوگ ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم کیا کرتی تھیں؟ یہ جن کو کہا گیا تھا حیا کی فطرت موجود تھی، اطاعت کا شوق موجود تھا، اور وہ ایک زینتوں کو چھپانے کی ایک انسٹنکٹ آ چکی تھی. کہتی ہیں کہ جب وہ نامحرم ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے گھونگھٹ ایک سائیڈ پہ لٹکا لیتی تھی. کہ مطلب پھر بھی ہم اس حالت میں یہ تو ہے کہ چہرے کو کپڑے کو نہ چھونے کا حکم ہے احرام میں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ حیا آتی تھی تو ہم کیا کرتی تھی؟ ہم اس احرام کی حالت میں بھی وہ جو ہمارے سر کے اوپر کپڑا تھا اس کو ہم ایک گھونگھٹ کی شکل میں کچھ یوں کر لیتی تھی کہ نامحرم کی نگاہ ہمارے چہرے پر نہ پڑے اور وہ کپڑا بھی ہمارے چہرے کو نہ چھوئے. یہ تو ازواج کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا طریقہ. بناتی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت فاطمہ تو زہرا کا نمونہ دیکھیے. حضرت فاطمہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فرماتی ہیں؟ پریشان ہیں، موت کے بعد کہیں میرا پردہ خراب نہ ہو جائے. کہتی ہیں علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکال، علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکال. یہ بنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حیا کا حال دیکھیے، عفت مآبی کا پیمانہ دیکھیے، اور آج کے معاملات کا جائزہ لیجئے. موت کے بعد بھی فکر ہے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا، کہیں کسی کی نظر میرے جسم کی حیت یا ساخت پہ نہ پڑ جائے. 50 بچیاں دن کے اجالے اور روشنی میں اپنا سب کچھ کھول کے پھرتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتی ہیں، نعتوں کے گیت گاتی ہیں. یہ کیسی محبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حیا کا پیمانہ یہ ہے کہ اپنے موت کے بعد بھی حیا کی فکر ہے. یہاں پہ جیتے جی حیا کا شیرازہ بکھیرتے ہوئے کوئی فکر نہیں، اور محبت کے دعوے اور سفارش کی امیدیں. اچھا، نساء المومنین کا رویہ کیا تھا؟ ایک گواہی تو اس دور کی نساء المومنین کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو مسلمان عورتوں کا حال کیا ہو گیا کہ وہ بڑی بڑی کالی چادریں اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھی، اور ایسا حال ہوتا تھا کہ اس چادر میں سے ان کا چہرہ، ان کی حیت کچھ نظر نہیں آتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کأنہن غرابن، ایسے لگتی تھی بڑی بڑی کالی سیاہ چادروں میں بلبوس لگتی تھی کہ بڑے بڑے کالے سیاہ قوے ہیں. چہرے، ہاتھ پاؤں کچھ نظر ہی نہیں آتے تھے کہ بڑے بڑے کالے قوے لگتے تھے. عورتیں آتی تھی مسجد نبی میں، عورتیں کہتی ہیں کہ ہم جاتے تھے تو ایسے وقت پہ جاتے تھے کہ ہم پہچان نہ لی جائیں، واپس آتے تھے تو پہچان نہ لی جائیں. مسجدوں میں جاتی تھی تو صفیں پیچھے والی تھیں، عورتیں پہلے نکلتی تھی، مرد بعد میں نکلتے تھے. کأنہن غرابن، حضرت عائشہ نے گواہی دی اس دور کی عورتوں کی، اور تاریخ نے گواہی دی ام خلاد کی حیا کی. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا واقعہ تاریخ میں رقم ہے. نساء المومنین نے اس حکم کے بعد کیا طریقہ اپنایا تھا؟ غم ہوتا تھا، خوشی ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا، کسی کیفیت میں بھی حیا کی چادر تار نہیں ہوتی تھی. ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے بیٹا، کیسے اپنے جسم کا خون سینچ کے اس کو پالا ہوتا ہے، اپنی مستقبل کی امیدیں اور آرزویں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. کچھ روایات میں آتا ہے بیٹا، اور کچھ میں آتا ہے باپ، اور کچھ میں آتا ہے دونوں. واللہ ایک تھا، دونوں تھے، باپ تھا، بیٹا تھا. ان کے بیٹے اور باپ کی شہادت کی خبر ملتی ہے. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. صحابہ اکرام کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، اور ایک ساتھی کہتے ہیں ام خلاد اس غم کے سانحے میں، اس غم کی حالت میں، اور ایک بیٹا ایک باپ سے محروم ہو گئی،
اس غم میں بھی آپ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، آپ اپنے نقاب اور اپنے پردے کے اہتمام میں ہیں۔ بہت بڑا میسج دیا تھا ام خولاد نے فرمایا تھا، میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی۔ آج دکھ کا لمحہ ہے، انہوں نے تو حیا نہیں کھوئی تھی، آج لگتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم حیا کو کھو نہیں، حیا کو بیچ بیٹھے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم حیا کا سودا کر بیٹھے، حیا کو کہیں جمع کر کے شاید جزیرۃ العرب میں پھینک آئے ہیں۔ غرقاب کر دیا ہم نے اپنی حیا کو۔ خوشیوں کے موقع، غموں کے موقع، خوشیوں کے موقعوں سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ آج خوشیوں کے موقعوں پر بڑے بڑے نیکوکاروں کی حیا کی جلباب اتر جاتی، چہرے کھل جاتے ہیں، اپنے ضد کرنے والے شوہروں اور اپنی تاکید کرنے والی اولادوں کے سامنے سر جھک کے ہیئر سٹائل بن جاتے ہیں۔ شادیوں پر، بیاہوں پر، مہندیوں پر، ڈھولکیوں پر بڑے بڑے قرآن پڑھنے والوں کا ایمان پھسل جاتا ہے۔ ام خولاد کا واقعہ یاد رکھیے گا، غم کی حالت خوشی کی حالت سے بہت زیادہ بڑی آزمائش۔ اتنے بڑے غم کے سانحے کے اندر بھی اپنا پردہ نہیں کھولتی نظر آ رہی۔ ارے مومن کون ہوتا ہے؟ آج ڈر آ جاتا ہے، برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، بیٹے کے ولیمے پہ کیسے نہیں کروں گی۔ مومن ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتی، وہ صرف اللہ کی ملامت کی فکر کرتی۔ یہ ہے اللہ کا خوف، تمام خوفوں پر غالب ہو جانا، اللہ کی رضا کا شوق، باقی تمام کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ رکھنا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی برادری کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے۔ اپنے شوہر کی ناراضگی سے بچنے کا ڈر اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے زیادہ ہو جائے۔ اپنی برادری، اپنی سہیلیوں، اپنے عزیز و اقارب کے سوال و جواب کا خوف اللہ کے حساب کتاب اور سوال کے خوف سے زیادہ ہو جائے۔ ام خولاد نے تو کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی۔ آج حیا کھو چکی ہے ہماری، حیا کا سودا کر دیا ہم نے، بیچ دیا حیا کو۔ سودا نہیں کیا تو اور کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، آج ہماری گلیاں، ہماری کوچے، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیز، وہاں کی کیفیٹیریاز، بازار، جوان بچیاں، وہاں تو القواعد من النساء کو کہا گیا تھا کہ تم بھی نہ اتارنا، تمہارے لیے بھی بہتر ہے کہ تم نہ اتارنا۔ جوان بچیاں اپنے بال کھولے، زلفیں لہراتی، فل میک اپس، جیولریز، چست لباس، اور صرف چست کیا، نیم مریاں لباس پہن کر بدترین چال، بدترین لہجوں، بدترین فحش گفتگو کے ساتھ اپنے جوان بھائیوں اور اپنے باپوں کے ساتھ کندھے میں کندھا ملا کے کیا آج گلی کوچوں میں نظر نہیں آتی؟ یہ حیا کا سودا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بے حیائی کا بیوپار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان باپوں کو کہ وہ اپنی ان بیٹیوں پر یہ فحش لباس پہنی ہوئی، ارے قرآن نے کہہ دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ ارے دنیا داری کا لباس وہ بچی پہن کے باپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتی ہے، اور آج کا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل، سو کالڈ انٹلیکچوئل باپ کہتا ہے میری بیٹی بڑی سمجھدار ہو گئی، میری بیٹی بڑی ترقی کر گئی، میری بچی پروفیشنلی بہت کمپٹنٹ ہو گئی، اور اس میں بھی نہیں محسوس کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے احکامات جلباب کے دے دیے، اور چہرے کے پردے کا حکم خواتین اسلام کو سمجھا دیا۔ کیسے آئے تھے لباس کے احکامات؟ دوہرا لیجئے، اگر آپ سورہ اعراف سے لے کے سورہ احزاب تک سارے احکامات پھر ایک دفعہ دہرائیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا تھا یا بنی آدم لقد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، میں نے لباس نازل اس لیے کیا تھا کہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے، ہاں، اور تمہارے لیے ریش بھی ہوگا، تمہارے لیے سکون، راحت، آرام، تمہاری زیب و زینت، تمہاری آرائش، تمہاری پہچان، ان تمام چیزوں کا ذریعہ بھی ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا زینتیں؟ میں تو زینتوں کو حرام نہیں کرتا، اپناؤ، کھاؤ، پیو، پہنو، زینتیں اپنانے سے میں منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے فرما دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مردو تم بھی مسجدوں میں جانے سے پہلے اپنی زینتوں کو اپناؤ، اور تو تم بھی اپنے دائرہ کار کے اندر اپنی زینتوں کو اپناؤ، میں نے بنائی تمہارے لیے، میں نے نکالی تمہارے لیے، ریشم کو، کیڑوں کو تمہارے لیے میں نے ریشم بنانے کے لیے عورتوں کو کہہ دیا، سونے چاندی کی کانیں بنا دی، ہیتے موتی جواہرات مونگے مرجان بنا دیے، سجو، میں تمہارے لیے سجنے کو منع نہیں کرتا، لیکن کیا کرنا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ ایک کیٹیگری ہے،
ان محرم رشتوں کے علاوہ، نابالغ بچوں کے علاوہ، تمہاری میل جول کی عورتوں کے علاوہ اپنی زینتوں کو ظاہر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا چلنا کیسے، بولنا کیسے، نگاہوں کو کیسے ٹائٹریٹ کرنا، اور پھر اللہ نے فرما دیا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، ویسے اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہنا۔ اور اللہ نے کہہ دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گھروں میں رہو گی تو اپنے سروں کی اوڑنیوں کو اپنے سینوں پہ ڈالے رکھنا۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا گھروں سے نکلنا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جو جاہلیت کی عورتوں کا تبرج ہے نا، وہ تبرج نہ کر۔ کیسے نہ کرنا؟ وَصَلُهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، مسلمان عورتوں سے اب تمہیں انٹریکٹ کرنا ہے حجاب۔ اور پھر میرے رب نے کہہ دیا یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، فائنل حکم، مکمل طریقہ۔ اور یہ احکامات آئے، یہ عمل کے لیے ناممکن تو نہیں تھے، جیسے جیسے آتے گئے تھے صحابیات ان کے رنگ میں رنگتی گئی تھی۔ اور جب یہ پورے کے پورے حتمی احکامات سورہ نور اور سورہ احزاب کے آئے تھے تو صحابیات امہات المومنین یہ سب ان احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی جلبابوں، اپنے نقابوں، اپنے حیا کے دائرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل نظر آتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں، اس دن ہی میں نے آپ کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ میں بتایا، یہ جنگیں بھی لڑتی ہیں، یہ زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی ہیں، یہ پانی بھی پلاتی ہیں، یہ تلوار بھی اٹھاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، دین کی ارشاد بھی کرتی ہیں، دین کی تعلیم بھی کرتی ہیں، انہوں نے حفظ بھی کیا، انہوں نے تبلیغ بھی کی، انہوں نے تعلیم اور تدریس کے خیمے بھی لگائے، لیکن اپنے حیا اور اپنے نقاب اور اپنی حجاب کے دائرے کے اندر رہ کر، اپنے حجاب اور اپنی جلباب اور اپنے چہرے کے پردے کے اندر رہ کے انہوں نے شانہ بشانہ سب کام کی اور کرتی رہی، اور یہ قافلہ چلتا رہا، بہت دیر تک چلتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک سانحہ ہوا، شیطان آیا۔ شیطان نے امت کے مردوں کے دلوں میں ایک فتنہ ڈال دیا، بھائیوں، باپوں، شوہروں کے دلوں میں فتنہ ڈال دی۔ یہ تیرے پاس تیری ملکیت میں جس کا تو نان نفقے کا بندوبست کرتا ہے، جو تجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ تو بڑی خوبصورت ہے، اس کے حسن کو بیچ، مال کما۔ اور پھر اس نے بیچا اور بیچتا چلا گیا، اور آج تک بیچ رہا ہے۔ وہ کبھی اللہ کی اس خوبصورت مخلوق، اس کی زلفیں بکھیر کے اپنے شیمپو کی بوتلیں بیچتا ہے، کبھی اس کے خوبصورت موتی جیسے دانتوں کی مسکراہٹ دکھا کے اپنی ٹوتھ پیسٹیں بیچتا ہے، کبھی اس کے چہرے، اس کی سکن کی شادابی دکھا کر اپنی صابن کی ٹکیاں بیچتا ہے، کبھی اس کے جسامت اور اس کی قد و قامت اور اس کی اٹھان اور اس کی چال اپنے لباسوں سے سجا کر اپنے ڈیزائنر جوڑے بیچتا ہے۔ میں تو وہی کہوں گی اور دل کے دکھ سے کہوں گی، وہ تو بیچتا ہے کہ شیطان نے اسے سکھا دیا کہ یہ بیچنے کی چیز اسے بار بار بیچ، وہ تو بیچتا ہے اپنی جیب کے اندر کچھ درہم، کچھ روپے، کچھ ڈالر بھرنے کے لیے، لیکن یہ حوا کی بیٹی بکتی کیوں ہے؟ یہ حوا کی بیٹی بکتی کیوں ہے؟ بیچنے والا تو شیطان اس کو اکساتا ہے، حوا کی بیٹی کو تو رحمان یہ حکم سکھاتا ہے، یہ حوا کی بیٹی کیوں بکتی ہے؟ اور بکتی ہے، پوری طرح سے بک رہی ہے، ٹی وی پہ، سیریلز پہ، کیبل پہ، چینل پہ، میڈیا پہ، فیس بک پہ، لٹریچر پہ، میگزینز پہ، اخباروں پہ، قد آدم سائن بورڈز پہ بک رہی ہے اور بکتی چلی جا رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کو مال دیتا ہے، ان کو صحت دیتا ہے، اور ایک عورت اپنے ہینڈ بیگ میں رب کا دیا ہوا مال، رب کی دی ہوئی صحت کے ساتھ، رب کے دیے ہوئے اعضاء ہاتھ پاؤں کے ساتھ، رب کی فراہم کی ہوئی سواریوں کے ساتھ نکل کے جاتی ہے، بازار میں جاتی ہے، سب کچھ خدا داد ہے، اور رب کی مرضی کا نہیں، شوہر کی مرضی کا لباس بنا کے لے آتی ہے، سب کچھ رب کا دیا ہوا استعمال کرتی ہے، اس کی اوقات، اس کی صلاحیتیں، اس کی گاڑیاں، اس کی طاقت، اس کا مال سب اللہ کا دیا ہے، اور اپنی سہیلیوں اور اپنی برادری کی پسند کا لباس بنا کے لے آتی ہے، اور رب کے پسندیدہ لباس کو چھوڑ دیتی۔ کیا آج صبح شام کے چرچے نظر نہیں آتے؟ ہماری بازار کھچا کھچ عورتوں سے بھرے پڑے ہیں، خواتین، مسلمان خواتین سے بھری پڑی ہیں، اور وہ لنڈھا رہی ہیں اللہ کا دیا ہوا مال اور بنا رہی ہیں دنیا کے پسند کے لباس۔ اچھا، یہ بنانے والیاں بناتی کب تک ہیں اور کب تک بنا لیں گی؟ دیکھی نہیں کتنی بنانے والیاں رب کے پسندیدہ لباس پہننے کے بجائے بندوں کے پسندیدہ لباس پہننے والیاں کتنی دیکھی ہیں آپ نے؟ اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے۔ ساری زندگی دنیا کی پسند کے لباس پہنتی رہیں، شوہروں کی پسند کے لباس پہنتی رہیں، برادری کی پسند کے لباس پہنتی رہیں، اور پھر آخری دن جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، اس دن کس کا پسند کا لباس پہن کے جاتا؟ کس کا وضع کرتا لباس؟
ارے اللہ کی بندیوں، کب تک برادری اور معاشرے کی پسند کا لباس پہن لو گی؟ کب تک اپنی نفس کو خدا بنا کے اپنی نفس کے پسندیدہ لباس پہن لو گی؟ کب تک؟ آخر کو تو ایک دن ان دنیا والوں کے سامنے، ان دنیا والوں کو دکھا کے تم نے رب کا وضع کردہ لباس پہننا ہے نا۔ کفن کبھی کوئی اپنا من پسند یا اپنی برادری کا پسندیدہ یا کوئی ڈیزائنر کفن پہن کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھا آپ نے؟ ارے تو اس وقت جب اس دنیا کو دکھا کے جانا ہے کہ آج میں نے اللہ کا بتایا ہوا لباس پہن لیا ہے، جب میرا اختیار نہیں تھا، تو ذرا ٹٹولیں اپنے دل کو اور بتائیں اس معاشرے کو کہ پھر سمجھدار کون ہے جو کس وقت رب کا پسندیدہ لباس پہن لیتی ہے۔ پہلے سے باندھ لیں، سمجھدار، سیانی، عقل مند، جہلیت سے بچی ہوئی ماڈرن وہ ہے جب اپنی زندگی کے اختیار کو استعمال کر کے رب کا پسندیدہ لباس پہنے۔ تب تو چاروں نہ چار سب نے پہن لینا ہے اور دنیا نے دیکھ بھی لینا ہے۔ تو جب اس وقت اپنے رب کا پسندیدہ لباس پہنتی ہے، جب اس کے پاس اختیار ہے، سمجھدار وہ ہے۔ اللہ ہمیں وہ سیانی بنا دے، اللہ ہمیں وہ سمجھدار بنا دے، اللہ ہمیں سکھا دے کہ رب راضی تو سب راضی، رب روٹھے تو سب روٹھے۔ اللہ اپنے لباسوں میں ایسا لباس پہننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے میرا رب روٹھ جائے۔ اللہ کسی کے روٹنے کی فکر کیے بغیر وہ لباس جس سے میرا رب روٹتا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دنیا کو راضی کرنے والا اپنے شوہروں، اپنے بچوں، اپنے عزیزوں، اقارب، اپنی سہیلیوں، اپنی برادری کو، بہن بھائیوں کرنے والا لباس نہیں، رب کو راضی کرنے والا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا، بندوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ سونے کا لباس بھی پہننے آئیں گی نا، دنیا راضی نہیں ہوگی، دنیا خوش نہیں ہوگی، تنقید ختم نہیں ہوگی، حسد ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک سادہ سا رب پسندیدہ لباس پہن لیں گی تو وہ رب راضی ہو جائے گا، اور جب وہ رب راضی ہو گیا تو وہ سب کو راضی کر دے گا۔ آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، مخالفت آئے گی، لیکن آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، آندھیاں اور طوفان ہمیشہ نہیں آیا کرتی۔ آندھی چلتی ہے، گرد و غبار لاتی ہے، پھر مٹی چھٹ جاتی ہے، اور جب گرد و غبار چھٹ جاتا ہے تو پھر ہوا خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس خوشگوار ایمان والی ہوا کے انتظار میں ثابت قدمی سے رب کا پسندیدہ لباس وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم کی کیفیت سے اپنانے والیاں بن جائیے۔ اللہ حیا کا یہ لبادہ اوڑھنا میرے لیے، میری اولادوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے، اللہ میری ذریت کے لیے آسان کر دے۔ اللہ مومن عورتوں، مسلمان عورتوں کو اللہ اس بہترین لباس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے لباسوں کی دین کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے پہننے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر تم سے ان لباس کے احکامات اور جلباب اور زینتوں کے معاملے میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ رب کیسا ہے۔ ارے وہ تو تم زمین سے لے کے آسمان تک تمہارے گناہ بھر گئے اور تم نے علم آ جانے کے بعد استغفار کر کے اس کی طرف انابت کا طریقہ اختیار کیا، تو نعم العبد کون ہے؟ جو رب کی طرف پلٹنے والا ہے۔ اس کی طرف پلٹ آؤ، استغفار کرو، محاسبہ کرو، اعتراف خطا کرو، نادم ہو کے پشیمان ہو کے اصلاح کی طرف چلاؤ، وہ تمہاری امیدوں سے بڑھ کے معاملہ کرے گا۔ چل کے آؤ گے وہ دوڑ کے آئے گا، ایک قدم چلو گے وہ 10 قدم چلے گا، وہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ اللہ اپنا بنا لے، اللہ تھام لے، محافظ و نگران بن جا۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ کچھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح سے مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جلباب پردے کے احکامات دینے کے بعد جب واضح طور پر یہ سمجھا دیا کہ دیکھو تم شمع انجم نہ بنو، اپنے گھرانے کی شمع بنو۔
اپنے گھرانے کی رونق بنو، پورے کے پورے معاشرے اور پورے کے پوری محفلوں کی رونق اور زینت نہ بنو، اپنے گھروں کی زینت بن کے عفت ماں بیویاں بہنیں بیٹیاں بن کے رہو۔ تو اس کے بعد یہ کہنا کہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایک تو اس حوالے سے کہ ظاہر ہے اللہ جب احکامات دیتا ہے تو احکامات سننے کے بعد متقین کو کس بات کی فکر ہوتی ہے؟ اللہ کے آگے حاضری، اللہ کے آگے اپنی اطاعت کی کمی کا حساب کتاب اور سوال جواب کی۔ تو ایک تو اس حوالے سے پوچھا کہ یہ احکامات سننے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ہم سے ان احکامات کے بارے میں کب پوچھا جائے گا؟ لیکن قیامت کیا وہ بڑی قیامت ہی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت گویا آ گئی۔ موت کو قیامت صغرا کہا ہے حدیث نے۔ جلباب اور پردے کے احکامات دینے کے بعد اور سننے اور سمجھنے کے بعد انسان کا یہ طریقہ ہمیشہ ہی رہا ہے، جس کے خلاف اللہ انبیاء کا طریقہ سکھاتے ہیں نا۔ انبیاء کا طریقہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، ادھر اسلم، ادھر فوری ڈیلے پوسٹپونمنٹ کے بغیر، کیلو کال کے بغیر، اسلمت لرب العالمین۔ شیطان اس انبیاء کے رویے ہی سے تو انسان کو روکتا ہے۔ کیلو کال، ڈیلے، پوسٹمنٹ، مؤخر کرنا، اسی کی طرف تو شیطان مائل کرتا ہے۔ اور جب ہم پردے کے احکامات پڑھتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اللہ کی اطاعت کو کچھ ذرا مؤخر کرتے ہیں۔ اچھا کچھ دیر ٹھہر کے کر لوں گی، یہ ذرا گھر میں ایک شادی آ رہی ہے، فیملی میں ایک بہت بڑا اوکیزن آ رہا ہے، ساری برادری نے اکٹھے ہونا ہے، اس کے بعد کرنے لگوں گی۔ سمجھ تو مجھے آ گئی ہے لیکن اس کے بعد کرنے لگوں گی۔ یہ ذرا بیٹی کی اور بیٹے کی یا بھائی کی یا بہن کی شادی گزر گئی، اس کے بعد کرنے لگوں گی۔ اللہ نے یہی سمجھا دیا۔ وہ پوچھتے ہیں تم سے موت کی اور قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ کو ہے، تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ قرآن کے احکامات کو سننے کے بعد ٹال مٹول کرنا، تاخیر، تردد کرنا، کیل و کال کرنا، بحث تکرار، مباحثہ، ہیلہ بازی کرنا اور اطاعت کو پوسٹ پون کرنا، یہ شیطان کی اکساہٹوں کا نتیجہ ہے۔ کبھی بھی قرآن کے حکم کو سننے کے بعد اطاعت کو پوسٹ پون نہ کیا کریں، کبھی بھی اللہ کا حکم سننے کے بعد ڈیلے نہ کیا کریں۔ جب بات سمجھ آ گئی تو اسی وقت، اسی جگہ، ہاں ہونا، اسی جگہ اللہ کے حکم کی اطاعت کا وعدہ اور عزم کر کے اللہ کے حضور 2 نفل شکرانے اور حاجت کے استغفار کے پڑھ کے، یہ 2 ہی کافی ہوں گے سب چیزوں کے لیے۔ 2 نفل ہوں گے، وہ استغفار کے بھی ہوں گے، حاجت کے بھی ہوں گے، اللہ سے مدد کے بھی ہوں گے، شکرانے کے بھی ہوں گے کہ اللہ تو نے مجھے دکھا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا۔ وہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مدد کر کے، اللہ سے وعدہ کر کے، عزم اور اس کی معاونت مانگ کے اٹھیے۔ اللہ توفیق ضرور دے گا، اللہ معاونت ضرور کرے گا، اللہ ولی ضرور بنے گا اور اللہ نگران بن جائے گا اس اطاعت میں۔ قرآن کا جب بھی کوئی حکم سنے، چاہے وہ مشکل ہو چاہے وہ آسان ہو، اطاعت فوراً کرنے کا دم بھر لیا کریں۔ پتہ کیوں؟